محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر، 18واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے چند اسباق میں آپ نے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا استعمال سیکھ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ املاء کا طریقہ سیکھیں گے۔ الاملاء، املاء کرنا۔ املاء کا طریقہ تو یہ ہے کہ استاذ پڑھتا جائے اور طلباء دیکھے بغیر لکھتے جائیں۔ جو لفظ استاذ بولے یا جو جملہ وہی طلباء لکھتے جائیں، دیکھے بغیر وہی لکھتے جائے تو انشاءاللہ ان کو لکھنے میں بھی مہارت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہاں پر تو ہم کتاب ہی سے پڑھیں گے، لیکن پھر جب آپ گھر جا کر یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کسی دوست کو کہیے کہ وہ آپ کے سامنے یہ الفاظ پڑھتا جائے اور آپ لکھتے جائیے، تو انشاءاللہ آپ کو لکھنے میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ المفردات، یہ نیچے چند مفرد یعنی واحد الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کو آپ نے پھر لکھنا ہے۔ میں صرف ان کا ترجمہ کرواتا ہوں، آپ نے پھر گھر جا کر اپنے کسی ساتھی سے کہنا ہے، وہ آپ کو یہ الفاظ پڑھتا جائے گا اور آپ ان کے معانی اور ان الفاظ کو لکھیں گے۔ کتبن، کتابیں، یہ کتابن کی جمع ہے۔ ابوابن، دروازے، یہ بابن کی جمع ہے۔ ہؤلاء، یہ سب، یہ ھذا اور ھذہ کی جمع ہے۔ ھذا جو کہ واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے، اور ھذہ جو کہ واحد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے، یہ ان دونوں کی جمع ہے۔ یعنی اس کا معنی ہے یہ سب، یعنی یہ سب مذکر یا یہ سب مؤنث۔ یہ جمع کے مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ اولئک، وہ سب۔ یہ ذالک یا ذاک اور تلک کی جمع ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر مشار الیہ مذکر ہو اور قریب نہ ہو بلکہ درمیانی مسافت پر ہو، یعنی زیادہ دور بھی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے اس میں اشارہ ذا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر دور ہو تو پھر اس کے لیے اس میں اشارہ ذالک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر مشار الیہ مؤنث ہو اور دور ہو تو پھر اس کے لیے اس میں اشارہ تلک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اولئک، یہ ذاک یا ذالک اور تلک کی جمع ہے۔ وہ سب مذکر، وہ سب مؤنث۔ غرفات، کمرے، بہت سے کمرے، یہ غرفۃ کی جمع ہے۔ اس لفظ کو آپ را کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جزم کے ساتھ بھی۔ فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے غرفات، اور جزم کے ساتھ پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے غرفات، اور را کے پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں غرفات، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے غرفات، غرفات، غرفات۔ یہ غرفتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کمرے، یعنی بہت سے کمرے۔ خزانات، یہ خزانتن کی جمع ہے۔ خزانات، الماریہ۔ شوارع، سڑکیں، یہ شارعن کی جمع ہے۔ شارعن منصرف ہے اور شوارع یہ غیر منصرف ہے، اس لیے شارعن پر تنوین پڑھا جاتا ہے جبکہ شوارع پر تنوین نہیں پڑھا جا سکتا۔ شارع، شوارع۔ مجتہدون، محنتی مرد، سب محنتی مرد، یہ مجتہدن کی جمع ہے۔ انتن، یہ انتی کی جمع ہے۔ انتن، تم سب عورتیں، انتی، تو ایک عورت۔ سمینۃ، یہ سمین کی مؤنث ہے۔ سمینۃ، موٹی۔
سمین موٹا، نحیفۃ یہ نحیف کی مؤنث ہے، نحیفۃ کمزور، نحیف اس کے لیے بھی اردو میں کمزور ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ متوسطۃ یہ متوسط کی جمع ہے، درمیانہ، ملعقۃ چمچہ، قصیرۃ چھوٹی، کوتاہ یہ قصیر کی مؤنث ہے۔ عطلۃ عطلۃ چھٹی، ذالک وہ دو مذکر یا وہ دو مرد، یہ اسم اشارہ ہے جو کہ تثنیہ مذکر بعید کے لیے آتا ہے۔ یہ ذاکا اور ذالکا دونوں کا تثنیہ ہے، دونوں کا مثنیٰ ہے۔ تانکا وہ دو مؤنث یا وہ دو عورتیں، یہ بھی اسم اشارہ ہے جو کہ تثنیہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ یہ مذکر بعید کے لیے آتا ہے اور یہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ یہ ذاکا اور ذالکا کا مثنیٰ ہے اور یہ تلکا کا مثنیٰ ہے، اور ان دونوں کی جمع اولئکا ہے۔ اولئکا یعنی وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں، ذانکا وہ دو مرد اور تانکا وہ دو عورتیں۔ الجمل جمل جملتن کی جمع ہے۔ یہ اوپر جتنے بھی الفاظ آئے، کتب، ابواب، ہؤلاء وغیرہ، یہ سب مفردات تھے یعنی جملے نہ تھے۔ اب یہ نیچے جو بھی الفاظ آ رہے یہ جملوں کی شکل میں ہے۔ الجمل جملے، ہاتان شجرتان، ہاتان یہ اسم اشارہ ہے جو کہ تثنیہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے، اس کا واحد ہے تلکا، تلکا واحد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے اور ہاتان تثنیہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ شجرتان یہ شجرتن کی تثنیہ ہے۔ ہاتان شجرتان یہ دو درخت ہے۔ ہاتان اسم اشارہ ہو کر مبتدا، شجرتان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہاتان شجرتان یہ دو درخت ہے۔ ہازان قلمان یہ دو قلم ہے۔ ہازان یہ بھی اسم اشارہ ہے جو کہ مذکر، جو کہ تثنیہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے۔ ہاتان تثنیہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے اور ہازان تثنیہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے، اور اس کا واحد ہے ہازا۔ ہاتان کا واحد ہے تلکا اور ہازان کا واحد ہے ہازا۔ ہازان قلمان، ہازان اسم اشارہ ہو کر مبتدا، قلمان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہازان قلمان یہ دو قلم ہے۔ ہذہ اقلام یہ بہت سے قلم ہے۔ اقلام یہ قلم کی جمع مکسر ہے جو کہ غیر ذوی العقول یعنی غیر عقلاء میں سے ہیں، اور آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کتاب کے الدرس الثالث عشرہ یعنی 13ویں درس میں آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر چیزوں یعنی غیر ذوی العقول کی جمع آ جائے اور وہ مشار الیہ ہو تو اگر وہ قریب ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ ہذہ، اور دور ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ تلکا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ یعنی یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، البتہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور۔ اگر قریب ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ ہذہ، اور دور ہو تو پھر ان کے لیے اسم اشارہ تلکا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیے اقلام یہ قریب ہے تو ان کے لیے اسم اشارہ، تو اس کے لیے اسم اشارہ ہذہ۔ اسی طرح ساعات، اقلام یہ دیکھیے یہ مذکر ہے اور ساعات یہ مؤنث ہے، لیکن دونوں کے لیے اسم اشارہ ہذہ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ تلکا جو ہے اور رفات جو ہے یہ مؤنث ہے، لیکن چونکہ یہ دور ہے اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ تلکا استعمال کیا گیا ہے۔ حاصل یہ کہ جب غیر ذوی العقول کی جمع آ جائے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اگر قریب ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ ہذہ، اور دور ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ تلکا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قاعدہ کو خوب یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا۔ ہذہ اقلام یہ بہت سے قلم ہے۔ ہذہ مبتدا، اقلام خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہذہ ساعات
یہ بہت سی گڑیاں ہیں، ترکیب آسان ہے۔ ہاذہ ابواب المسجد، ہاذہ مبتدا، ابواب المسجد مرکب اضافی ہو کر خبر۔ ابواب المسجد میں ابواب مضاف اور المسجد مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہاذہ ابواب المسجد، یہ مسجد کے دروازے ہیں۔ تلک غرفات الطلبۃ، تلک یہ مبتدا ہے، غرفات الطلبۃ یہ مرکب اضافی ہو کر خبر ہے۔ غرفات مضاف اور الطلبۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تلک غرفات الطلبۃ، وہ طلباء کے کمرے ہیں۔ ہؤلاء اولاد، یہ سب بچے ہیں یا یہ بہت سے بچے ہیں۔ ہؤلاء یہ بھی اسم اشارہ ہے۔ کتاب کے اسی درس یعنی 13ویں درس میں آپ یہ قاعدہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر انسان یعنی ذوی العقول یا بالفاظ دیگر عقلاء کی جمع آ جائے، پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اگر قریب ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ ہؤلاء، اور اگر دور ہو تو پھر ان کے لیے اسم اشارہ اولئک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیے، اولاد یہ مذکر ہے اور تلمیذات یہ مؤنث ہے، لیکن دونوں کے لیے اسم اشارہ ہؤلاء استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں قریب ہے، تو اس لیے ان دونوں کے لیے اسم اشارہ ہؤلاء استعمال کیا گیا۔ ہؤلاء مبتدا، اولاد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہؤلاء اولاد یہ سب بچے ہیں۔ ہؤلاء تلمیذات یہ سب شاگردیاں ہیں۔ ہؤلاء مبتدا، تلمیذات خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں پر بعید یعنی دور کی مثال نہیں دی گئی، اگر مشار الیہ دور ہو تو ان کی مثال نہیں دی گئی، لیکن آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں، بس ہؤلاء کی جگہ پر اولئک لگا دیں۔ اولئک اولاد وہ سب بچے ہیں۔ اولئک تلمیذات وہ سب شاگردیاں ہیں۔ انتما طالبان، انتما طالبان تم دونوں طلباء ہو۔ انتما مبتدا، طالبان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انتما طالبان تم دونوں طلباء ہو یا تم دو طلباء ہو۔ انتما یہ تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے، یعنی یہ انت کی بھی تثنیہ ہے اور انت کی بھی، دونوں کی تثنیہ ہے۔ انت جو کہ واحد مذکر مخاطب کے لیے آتی ہے اور انتی جو کہ واحد مؤنث مخاطب کے لیے آتی ہے، یہ ان دونوں کی تثنیہ ہے۔ یہاں پر انت کے تثنیہ کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے کیونکہ طالبان مذکر ہیں۔ انتما طالبان تم دونوں طلباء ہو یا تم دو طلباء ہو۔ ذانک ولدان وہ دو لڑکے ہیں۔ تانک طفلتان وہ دو بچیاں ہیں۔ ذانک یہ اسم اشارہ ہے اور اسی طرح تانک یہ بھی اسم اشارہ ہے۔ ابھی آپ نے مفردات میں پڑھ لیا کہ ذانک یہ ذاکا یا ذالکا کی تثنیہ ہے اور تانکا یہ تلکا کی تثنیہ ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے۔ ذانکا مبتدا، ولدان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح تانکا طفلتانی کی بھی ترکیب ہے۔ ذانکا ولدانی وہ دو لڑکے ہیں، تانکا طفلتانی وہ دو بچیاں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔